عبادت کی کیا تعریف ہے جی؟ عام لوگ تو عبادت کی تعریف کرتے ہیں انتہائی تذلل، انتہائی خشوع، انتہائی خضوع، حد درجے کی عاجزی، یہ تعریف کرتے ہیں عبادت کی۔ ہم کہتے ہیں یہ تعریف تو ناقص ہے، عبادت کی تمام جزیات پر یہ صادق نہیں آتی۔ تعریف ایسی کرو جو عبادت کی تمام جزیات پر کیا آئے؟ صادق، تمام اقسام پہ صادق آئے۔ انتہائی تذلل، انتہائی خشوع، انتہائی عاجزی، جو عاجزی سجدے میں ہے، احرام باندھنے میں وہی عاجزی ہے؟ عاجزی احرام باندھنے میں تو وہ عاجزی نہیں ہے۔ جو عاجزی طواف کرنے میں ہے، زکوٰۃ دینے میں وہی عاجزی ہے؟ وہ عاجزی تو نہیں ہے۔ تو یہ تعریف تو ناقص ہوئی، جو اپنی تمام اقسام کو محیط نہیں ہے۔ عبادت ایک کلی ہے۔ منطق ہے تے گناہ دا کم نہیں بندہ اتنے منطق دی گل کر۔ عبادت ایک کلی ہے، اس کے نیچے جزیات ہیں، سجدہ، قیام، رکوع، دو زانو بیٹھنا، طواف، احرام، حجر اسود کو چومنا، زکوٰۃ، روزہ، منا، مزدلفہ، خیرات، صدقہ۔ ایسی تعریف کرو نا جو سب جزیات پر صادق آئے۔ میں نے مغرب کے بعد جو کلاس پڑھائی، کچھ لوگ وہاں آپ میں سے شاید نہ ہوں، بعد میں آئے ہوں یا اس میں شریک نہ ہوئے، تو میں نے آپ کو علامہ ابن قیم کے حوالے سے عبادت کی تعریف بتائی تھی۔ عربی عبارت پڑھوں تو یوں ہی، کوئی ضروری نہیں کہ عربی عبارت آپ کو یاد ہو، مقصد تو ہے مفہوم کا سمجھنا۔ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے دو عقیدے ہوں۔ ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی، نہ، وہ تعظیم عبادت بنے گی جس کے پیچھے دو عقیدے ہوں۔ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا۔ پہلا عالم الغیب ہے، تسلط غیبی۔ تسلط غیبی کا کیا معنی ہے؟ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ دوسرا عقیدہ، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، یہ مختار کل ہے، جو چاہے کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ یا دو میں سے ایک عقیدے کے ساتھ آپ جو تعظیم بھی کریں گے، یہ عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت۔ یہ ہے عبادت۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة ما فوق الاسباب، یہ سے علامہ ابن قیم نے کہا، اور حضرت صاحب نے اس کو پسند کیا، اور قرآن اس پر 100% گواہ ہے۔ آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جس جگہ بھی اللہ اپنی الوہیت کا ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ اپنی انہی دو صفتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں۔ پھر اللہ اپنی الوہیت کو ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا۔ ہدہد نے سلیمان کے دربار میں جو تقریر کی، انہی دو صفتوں کو ذکر کی۔ اس کے بعد اس نے نتیجہ نکالا، اللہ لا الہ الا ہو۔ حجر اسود کو چومنا عبادت ہے۔ کس نے عبادت بنایا؟ اس نظریے نے عبادت، کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ۔ چوموں گا تو خوش ہوگا، اس کا حکم مان رہا۔
رحمتیں کرے گا۔ اس نے چومنے کو عبادت بنا۔ اور آپ جب اپنے بیٹے کو چوم رہے ہیں، آپ اپنے والد صاحب کے سر کو چوم رہے ہیں، آپ اپنی والدہ کے ماتھے کو چوم رہے ہیں، تو یہ چومنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اس کے پیچھے وہ نظریہ موجود ہو نہیں۔ اور جب آپ کسی قبر کی چوکھٹ کو چومیں یا کسی قبر کو چومیں گے اور یہ عقیدہ ہوگا کہ صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ چومنا کیا بن جائے گا؟ اب آپ کو سمجھ آ، ہر تعظیم عبادت نہیں۔ آپ والدہ کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے تو یہ قیام عبادت بنے گا؟ نہیں بنے۔ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے، کوئی بات۔ اور آپ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو گئے، کیا بن جائے گا؟ کیوں؟ معلوم ہوا میرا کھڑا ہونا تو عبادت نہیں، اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، وہ عقیدہ اس کھڑے ہونے کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت۔ اور جب جمعہ ختم ہوا پھر کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عقیدہ اب بھی یہی ہے کہ ہم نبی پاک کو نہیں دیکھ رہے، اور آپ ہمیں اس عقیدے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا تھا؟ عبادت۔ کلمے میں تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیوں ان کو الہ مانتے ہیں؟ الہ تو ہم اللہ کو مانتے، ہم کو ان کو الہ مان رہے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی، ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے مؤدب، والد صاحب کے سامنے آپ بیٹھ گئے مؤدب، یہ اتحیات میں بیٹھنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ نماز میں بنے گا، کیوں؟ وہ نظریہ اس کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت۔ آپ کسی قبر پہ بیٹھ گئے اس نظریے سے کہ میں قبر والے کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ دو زانو بیٹھنا اس قبر والے کی کیا بن گیا؟ عبادت۔ یہ ایسی تعریف ہے عبادت کی جو اپنی ایک ایک جزی پر صادق آتی، بڑی خوبصورت تعریف ہے۔ تو سورہ زمر کا دعویٰ کیا ہوا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس عبادت کر اللہ کی، خالص کرنے والا اس کے لیے عبادت،